رب ذوالجلال نے ہائی لائٹ کیا قرآن مجید میں کہ ان کا نام بطور خاص ذکر کیا، اور ان کا نام ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ کس طرح؟ وَمِن کا، آپ سے، یعنی رب چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام سے گفتگو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ سے میثاق لیا، اور پھر نوح علیہ السلام سے میثاق لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میثاق لیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہ وجہ بیان کی، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو ذکر میں رب نے سب سے پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو خصوصی ہیں، ان سے پہلے، سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس لیے رب ذوالجلال نے کیا؟ اس کاف ضمیر شرح میں مفسرین نے لکھا کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایک تو تعظیم کے لیے کہ سردار کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، اور دوسرا اس لیے کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کے اندر، ایک تو نہیں کسی مفتی کے فتویٰ کی بات ہو، اللہ کی قرآن کے اندر اس بیس پر کہ آپ کو نبوت سب سے پہلے دی گئی کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو رب ذوالجلال نے نبوت دے دی۔ اس وجہ سے آپ کو ذکر میں بھی جو ویسے پہلے ہیں، نبی بننے میں رب نے ذکر میں بھی پہلے ان کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اور اس سلسلہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جو طبرانی میں ہے اور دلائل نبوہ ابو نعیم کی اس میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اول نبوتک، آپ کی نبوت کب سے شروع ہوئی؟ اول کا لفظ تو سب کو آتا ہے، نبوت کا لفظ بھی آتا ہے کاف سے۔ آپ کی نبوت کا آغاز کب ہوا، یعنی آپ کب سے نبی بنائے گئے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا حوالہ دیا اس حدیث کے اندر، فرمایا کہ اخذ اللہ من المیثاق کما اخذ من النبیین میثاقہم، کہ مجھے تو اس وقت رب ذوالجلال نے نبی بنایا تھا، باقی سے میثاق اور طرح کا تھا، میرا میثاق اور طرح کا تھا کہ رب نے مجھے نبوت دے کے مجھ سے حلف لیا۔ اور پھر آگے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ سوال تقریباً 7-8 طریقوں مختلف صحابہ سے موجود ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا۔ اب کوئی تعویل کر کے بہانہ ایک دو جگہ تو بنا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ بہانہ نہیں چلتا۔ ایک سوال یہ تھا، جس طرح کہ السنہ کتاب کے اندر یہ جو امام ابو بکر احمد بن عمر ابن ابی عاصم کتاب ہے السنہ، اور یہ کوئی 2-4 صدیاں پہلے نہیں لکھی گئی، بلکہ جو امام ہیں ابی عاصم 287 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی ابھی 3 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئی، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی۔ اس حدیث کے لحاظ سے سب سے پہلا انداز وہ یہ ہے، متا کتبت نبیہ، کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ کب آپ کو بطور نبی لکھا گیا، متا کتبت نبیہ؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہی میرے نام کے بورڈ لگے ہوئے تھے بحیثیت نبی۔ اب اس میں بہت سمجھنے والی بات ہے، اس لفظ کے اندر سے کچھ یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کی کہ یہ صرف کتابت تھی، کام تو بعد میں ہونا تھا۔ نبی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیوں بعد جب آپ کی ولادت ہونی تھی اور پھر 40 سال گزرنے تھے اور پھر آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، وحی آنی تھی، وہ صرف کتابت پہلے کر دی گئی ہے، کتابت پہلے کر دی گئی، اسی سے کچھ
لوگ یہ کہنے لگے کہ نامزدگی نبوت کی اس وقت ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نامزدگی یہ جو آپ سنتے ہیں جس وقت الیکشن ہو کہ فلاں جماعت کے نامزد ہوں، تو نامزد میں اور واقعی جو ایم این اے بنا ہو اس میں تو بہت فرق ہے. تو کچھ لوگ یعنی یہ کہنے لگے کہ صرف اس وقت نامزدگی ہوئی تھی، نامینیشن ہوئی تھی، نبوت ملی نہیں تھی. اس سے گنجائش نکالنا چاہیے. حالانکہ اس سے بھی اگر بندہ انصاف کرے تو گنجائش نہیں نکلتی. اگرچہ اس جگہ جو اگلے الفاظ ہیں ان کو بنتے اس لیے گنجائش نہیں نکلتی کہ جو کلام کا سب سے پہلے معنی ہے وہ یہ ہے. مثال کے طور پر میں بولتا ہوں آپ میں سے کسی کا نام، مثلا مولانا محمد اویس مصطفی صاحب بیٹھے ہیں تو میں کہتا ہوں اویسن جالسن، اویس بیٹھا ہوا. اب یہ کلام سچا تب ہوگا کہ جب میں بول رہا ہوں تو وہ بیٹھا ہوا بھی ہو، یعنی مولانا وہ بیٹھے ہوئے ہو. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے بول تو دیا ہے لیکن مراد اگلے درس کی، وہ اگلے درس میں آ کے بیٹھے ہیں. لہذا مطلب اس لیے کہ چونکہ اگلے درس میں انہوں نے وعدہ کیا میں یقیناً آؤں گا تو میں نے اب ہی کہہ دیا ہے اویسن جالسن. تو یہ تمہاری اپنی عام لوگوں کی رائے میں بڑی بعید کی تعبیر ہوگی. بول تم اب رہے ہو، یا تو یہ کہو کہ وہ بیٹھیں گے آئیں گے، تم کہتے ہو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مبتدا خبر کے لحاظ سے معنی بنتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے عرش کی چوٹی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھا ہوا تھا. چونکہ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح کی گئی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی بار دیکھا، پہلے انسان نے پہلی بار دیکھا، تو فرماتے ہیں سب سے پہلے میری نگاہ اس بہت خوبصورت سائن بورڈ پہ، کروڑوں سائن بورڈ جس پہ قربان ہو جائیں، یعنی سامنے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تخلیق سے پہلے لکھا گیا تھا. اب جس طرح میں نے ایک جملہ بولا ایسے ہی یعنی اس جہت میں کہ وہ بھی مبتدا خبر ہے، محمد رسول اللہ، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے اس کی. تو اس کا کیا مطلب بنا کہ جب لکھا گیا ہے تو لکھا تب گیا ہے جب نبوت دی ہوئی ہے. یعنی لکھا یہ ہو، یہ نہیں لکھا ہوا محمد سیکون رسول اللہ کہ مستقبل میں رسول بن جائیں گے. لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لکھا کب گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. تو لہذا اگر دل میں کھوٹ نہ ہو تو سرکار کی شان یہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے کہ جب لکھا گیا جو اور کسی کے لیے نہیں لکھا گیا، کسی پیغمبر کے لیے، سرکار کے لیے لکھا گیا. اور یہ سرکار کی خصوصیت ہے اور یہ اعزاز ہے کہ یہ پہلا انسان جب پہلی نگاہ اٹھا رہا تھا تو سب سے پہلے سرکار کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا تھا. تو اس بنیاد پر گنجائش نہیں. اور ویسے ایک درجہ کتابت ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے یعنی سرکار کا نور پیدا کرنے سے پہلے بھی تو رب کا علم تھا. تو اس وقت ام الکتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اس وقت کتابت تھی ام الکتاب والی کہ جس کے اندر یہ گنجائش بن سکتی ہے کہ ابھی تو نور پیدا بھی نہیں ہوا لیکن جو کچھ ہونا ہے قیامت تک ازل میں رب نے لکھ دیا ہے. مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو گیا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اس وقت نبوت عطا فرما دی. اب جو لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اس سے پہلے نبوت دی جا چکی تھی. ایک ہے لوح محفوظ کی کتابت، ایک ہے عرش عظیم پہ کتابت. تو یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. لوح محفوظ والی جو کتابت ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں بنتی. لوح محفوظ میں تو یہ بھی ازل سے لکھا ہوا تھا کہ خالد نام کا بندہ، مثلا قاری صغیر اوان صاحب بیٹھے ہیں تو ازل میں لکھا تھا کہ اس نام کا ایک بندہ پیدا ہوگا.
اور وہ قاری بنے گا, لوگوں کو جماعت کرائے گا. نبی تو نبی رہے, ہر بندے کا ہی لکھا ہوا تھا کہ قیامت تک کیا ہونا ہے, سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. تو اس لحاظ سے صرف لوح محفوظ میں ہونا اس کی تو کوئی خصوصیت بنتی نہیں, وہ تو ہر ایک کا ذکر ہے, غیر نبی کا بھی ذکر ہے وہاں پر اللہ کے علم میں, لوح محفوظ میں, الکتاب میں. تو پھر سرکار کی خصوصیت اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کا عرش پر بھی اور جنت کی خوبصورت نظاروں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا گیا, اور پھر اس کا چرچا کیا گیا, اظہار کیا گیا. تو اس میں ایک درجہ یہ ہے کہ لکھا جانا لوح محفوظ میں, دوسرا ہے لکھا جانا عرش پہ, تیسرا درجہ ہے پھر اس کا اظہار اس وقت جتنی مخلوقات تھیں ان کے سامنے اظہار اس چیز. اور اصل جو موضوع ہے وہ نہ صرف لکھنا ہے اور نہ لکھے ہوئے کا اظہار ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر کے پھر اس کا اعلان کر دینا اور اظہار کر دینا اس وقت کے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ ہے عقیدہ کہ جو 14 صدیوں میں مسلمانوں کا رہا ہے. اور اس لحاظ سے اب جو ہے وہ احادیث آپ سارے جو اس کے مضمون ہیں کہ کتبہ والی میں نے سب سے پہلے پڑھی کہ جس میں کوئی تعویل کرے اس طرح تو ایمان جو ہے اس کی لطافت اور لذت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یوں مانو جب سرکار کی شان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے, اور اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جب یہ عبارت بولی گئی تو اس کا معنی اس وقت حقیقی طور پر موجود تھا, جس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. یہ اپنے حقیقی معنی پہ ہے, اپنے حقیقی معنی پہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں بات لفظ نبی کے حقیقی معنی کی ہو رہی ہے, یہاں بات اس حدیث کے حقیقی معنی کی ہو رہی ہے. حقیقی معنی کیا ہے کہ سرکار کا اس وقت واقعی نبوت سے متصف ہونا اور نبی ہونا اور نبوت کا عطا کیا جا چکا ہونا. اور مجازی کیا ہے کہ سرکار فرماتے کہ سأکون نبیہ, کہ کہا تو میں نے کن تو ہے لیکن مراد سأکون ہے. کہا تو یہ ہے کہ میں نبی تھا لیکن مراد یہ ہے کہ میں بنوں گا, سأکون. تو یہ مجازی دور کا معنی نہیں, امت نے کنتو کا معنی یہی لیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستقبل کی خبر کے لحاظ سے اس وقت نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ماضی, اور وہ ماضی کہ جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتو بولا, کنتو. اور اس کنتو کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کی امتوں کے بھی نبی ہیں, تو آپ کی نبوت سب سے مقدم ہے. اور آپ جو ہے خود فرماتے ہیں کنتو اول الانبیاء اول النبیین فی الخلق واخرہم فی البعث. میں اول بھی ہوں, میں آخر بھی ہوں. اول الانبیاء یا اول النبیین دونوں لفظ سرکار کی حدیث میں ہیں. کس طرح تخلیق میری نبوت سمیت وہ سب سے پہلے ہے اور دنیا میں جلوہ گری سب سے بعد میں. تو جامع ترمذی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں قالوا صحابہ, کئی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ. یہاں لفظ واجبت ہے, آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی؟ کتابت کی بات نہیں, صرف بحثیت نبی چرچے کی بات نہیں کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل کسی کے بارے میں کنفرم ہو کہ اس نے ایم این اے بن جانا ہے 100%, تو کہہ لے کہ اسے کوئی ایم این اے, اور یہ کہ ہم چرچے کے طور پر کہہ رہے ہیں, ویسے تو جب بنے گا تو بنے گا لیکن چونکہ یقین تو چرچے کے لحاظ سے نہیں, چرچا اس چیز کا کہ نبوت مل چکی ہے, یہ چرچے کا معنی ہوگا. اور واجبت کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی,
تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ کہ میری نبوت اس وقت بھی ثابت تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھے، یعنی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جامع ترمذی میں 3609 نمبر ہے حدیث شریف۔ اس کے ساتھ السنہ کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں کہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی بعثت نبیا، بعثت مبعوث ہو، جس طرح کہ وہ لفظ ہے کچھ کتابوں میں کہ 40 سال کی عمر میں سرکار مبعوث ہوئے۔ ایک تو مبعوث کا معنی مطلقاً ولادت ہے، بھیجا جانا، ایک کہ واحج کا آنا اور اعلان نبوت کر فرمانا، اس پر بعثہ کا لفظ بولا جاتا ہے، مبعوث ہوئے۔ اور اس سے بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مبعوث سرکار تو ہوئے 40 سال پر، جب وحی آئی تو تم پہلے ہی ان کو نبی مان رہے ہو، تو پھر بعثت کا کیا مطلب بنے گا؟ تو ان کی اس غلطی کا حل بھی صحابی نے سرکار سے کروا لیا۔ پوچھا کیا؟ متی بعثت نبیا، آپ کو بحیثیت نبی مبعوث کب کیا گیا؟ بحیثیت نبی آپ کی بعثت کب ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی مبعوث تھا، اس وقت بھی میری بعثت تھی۔ کیسے؟ بحیثیت نبی، کیونکہ سوال میں جتنے جملے ہوں وہ سارے جواب میں ماخوذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں ہماری بولی میں رائج ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے قرآن کتنی عمر میں حفظ کیا، اور آپ کہیں 14 سال کی عمر میں، تو مطلب کیا 14 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا؟ اگرچہ آپ جواب دیتے وقت نہ لفظ قرآن بولیں نہ لفظ حفظ بولیں اور صرف اتنا کہہ دیں 14 سال کی عمر میں، تو قانون کے مطابق جو ہمارا پنجابی میں رائج ہے، اردو میں رائج ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا، اگر وہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ یہ کسی اور قاعدے کی بات نہیں کر رہا، جو سوال پوچھا گیا ہے کہ تم نے کتنی عمر میں قرآن حفظ کیا، تو جو کہہ رہا ہے 14 سال کی عمر میں، تو کیا مطلب ہوگا کہ 14 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا متی بعثت نبیا، بحیثیت نبی آپ کو کب مبعوث کیا گیا، تو سرکار نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، بحیثیت نبی مجھے اس وقت مبعوث کر دیا گیا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سرکار جب فرما رہے ہیں، اگلا مبعوث ہونا جو ہے دوسرا، جو دنیا میں آنے کے بعد اس کو وہ نظر آ رہا ہے، اور پہلا جو اول الانبیاء ہونے کے لحاظ سے ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اول الانبیاء کے لحاظ سے سرکار سے خود پوچھا گیا کہ آپ کی بحیثیت نبی، یہ نہیں پوچھا گیا متی خلقتا، آپ کب پیدا کیے گئے، یا متی خلق نوروں کا، آپ کا نور کب پیدا کیا گیا۔ اور وہاں کوئی بخل کرتا کہ کہتا کہ سرکار نے تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میرا نور اس وقت پیدا کیا گیا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس سے صرف نور کی تخلیق ثابت ہوئی، نبوت ثابت نہ ہوئی۔ مگر یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں، بات ہی نبوت کی ہو رہی ہے۔ متی بعثت نبیا، آپ کو نبی کی حیثیت میں مبعوث کب کیا گیا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا 40 سال کے بعد، اور پھر پوچھنے والے سارے جانتے تھے کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے۔ سوال کرنے والوں کا مقصد یہ جاننا نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں اعلان کب کیا ہے، وہ تو گواہ تھے اعلان کے، اس معاشرے میں رہنے والے تھے، اصل وہ پرانی بات پوچھ رہے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی بعثت نبوت کی میری تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب بتاؤ اس میں تو 1% بھی گنجائش نہیں، بشرطے کہ بندے کے دل پہ مور نہ لگی ہو، 1% بھی بھاگنے کی گنجائش نہیں کہ سرکار مخلوق تو تھے مگر نبی نہیں تھے۔ یہ حدیث رستہ بند کر رہی ہے، اور یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے اس کے سارے رجال صحیح ہیں، کوئی ایک راوی بھی معمولی سا ذوف والا بھی نہیں۔ اور پھر صرف ایک کتاب کے اندر نہیں، السنہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 4 میں
اور جلد نمبر 5 میں ابن سعد نے اس کا طبقات ابن سعد میں پہلی جلد میں ذکر کیا ہے اور الاصابہ کے اندر 6 جلد میں اس کا ذکر کیا گیا. اب بعد میں ائمہ کی ویسے تو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس میں تشریح کرے یا اس کو پیش کیا جائے، لیکن چونکہ امت کے ہر صدی کے امام جو تھے انہوں نے اپنی سعادت سمجھی کہ ہم نے اپنے لفظوں میں بھی سرکار کو اول الانبیاء کہنا ہے اور اپنے عقیدے میں بھی لکھنا ہے، اپنی کتاب میں بھی لکھنا ہے. وہ بھی ہمارے لیے اتنے چوٹی کی ائمہ نے یہ، لیکن سب سے بڑی دلیل تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح کے لحاظ سے قرآن کی آیت سے ہے اور پھر اپنی حدیث سے ہے، جس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا. اور لفظ بعثت ہے کہ آپ کو بحیثیت نبی کب مبعوث کیا گیا. اب اس میں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب پہلے ہی مبعوث تھے تو پھر 40 سال کے بعد پھر کیا ہوا، اس کو پھر بعثت کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو بعثت کہنے سے سرکار کی جو مسلسل نبوت آ رہی تھی اس کی نفی نہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو لے کے جو پہلی نبوت کی نفی کرے اس کو ہم نہیں چھوڑتے. جو لفظ بعثت لے کر سرکار کی عالم ارواح سے لے کر یہ جو ساری نبوت ہے اس کو رد کرے معاذ اللہ کہ چونکہ بعثت اب ہوئی ہے تو پھر اس کا جو غلط مطلب ہے بعثت کا اس کا ہم رد کرتے ہیں. تو قرآن کے نقطہ نظر سے یہ ہوگا کہ وہ بعثت بھی ثابت ہے، یہ بعثت بھی ثابت ہے. وہ آغاز بیان کرتی ہے، یہ ختم نبوت بیان کرتی ہے. اب قرآن مجید میں ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اذ قال له ربه اسلم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب نے فرمایا ابراہیم اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ. انہوں نے کہا اسلم تو میں اسلام. یہ قرآن ہے. اب کس کی مجال ہے کہ اس سے یہ استدلال کرے چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام لے آؤ، اور لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے مسلمان نہیں ہیں اب مسلمان ہوں گے. ہرگز یہ مطلب نکالنا گمراہی ہے. وہ پہلے مسلمان تو کیا نبی بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہے کہ اسلم، اسلام لے آؤ، وہ کہیں اسلم تو میں لے آیا، تو اس سے ان کے پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوتی. پہلے اسلام کی نفی، پہلے ان کی حیثیت بلند و بالا کی نفی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور جس میں دوسرا کوئی معنی بھی نہیں، یعنی اپنی اول حقیقی معنی کے لحاظ سے. تو اس بنیاد پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ جیسے وہاں اسلم بھی سچا ہے، پھر اسلم تو بھی سچا ہے، لیکن ماضی میں ایمان بھی سچا ہے، ماضی میں نبوت بھی پکی ہے. ایسے ہی اگر کوئی لکھ دے اس طرح کہ 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی، 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، 40 سال کی عمر میں نبی بنے، بشرطے کہ وہ پہلی نبوت مانتا ہو، تو اس سے پہلے ان لفظوں سے پہلی نبوت کی نفی نہیں ہوتی اور پہلی بعثت کی نفی نہیں ہوتی. کہ جو شروع سے مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آ رہی ہے، جو اس حدیث میں جس کا ذکر ہے، جو السنہ کے اندر حدیث نمبر 420 ہے، متى بعثت نبیّا، کہ آپ کو بحیثیت نبی مبعوث کب کیا گیا. سرکار فرماتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مجھے اس وقت بھی نبوت کے لحاظ سے. اگلے لفظ اگر کسی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، جتنے اسلاف کی کتابوں میں یہ ہے وہ سارے سرکار کو اول الانبیاء بھی مانتے ہیں اور پھر ساتھ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی نبوت کا انکار کرنے کے لیے یہ بعثت کا لفظ بولے کہ چونکہ بعثت اب ہوئی ہے لہذا پہلے نبی نہیں تھے. تو پہلے بھی تھے اور پھر سب سے آخر میں آگے دنیا میں اعلان. جس لحاظ سے سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی، آپ اول الانبیاء ہیں، اور سب سے آخر میں آ کے آپ نے کار نبوت شروع کرنے کا اعلان کیا. اس لحاظ سے آپ آخر الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اس میں مزید الفاظ بھی موجود. مزید الفاظ کے لحاظ سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال بھی موجود ہے جو ابو نعیم نے دلائل نبوت میں ذکر کیا اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ در منصور میں ذکر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے لفظ کیا تھے, متا جعلت نبیا, آپ کو نبی کب بنایا گیا. اب سوال کتابت کا نہیں, متا جعلت نبیا, آپ کو نبی کب بنایا گیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم منجدل, ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی اور مجھے نبی بنا دیا گیا. اب لفظ جعل کا کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا. لفظ جعل مصدر اور متا جعلتا یعنی اس کا 100% معنی یہ ہے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو بحیثیت نبی کب عرش پہ لکھا گیا یا آپ کے نبی ہونے والی جو عبارت ہے لوح محفوظ میں کب لکھی گئی. یہ متا جعلتا نبیا, آپ کو نبی کب بنایا گیا. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ کے فضل سے, اگرچہ یہ زمانہ جو ہے وہ 14 صدیاں نہیں بنتا کیونکہ یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے, لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج بھی ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پرانی بات بتائی تو ہم اس پہ آپ کو بحیثیت نبی جو سرفراز کیا گیا اس کا تذکرہ آغاز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا. ایسے ہی ایک اور انداز میں بھی سوال موجود, یہ تاریخ کبیر جو امام بخاری کی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی 7ویں, اس میں بھی یہ لفظ ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا کنت نبیا فکنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا متا, طبقات ابن سعد میں اور در منصور, متا اس تم بکتا, باب استفعال ہے, اس تخ رجتا, اس تم بکتا, متس تم بکتا, اگر اکٹھا پڑھیں گے اس میں لفظ ہے ہی نبی والا کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا. یعنی ویسے تو لفظ نبی علیحدہ تھا اور پہلے ایک فعل کا ذکر, کتبتا, کہیں جعلتا, کہیں کنتا, کہیں واجبت لک النبوہ, کہیں متا بعثتا نبیا, اور اس کے اندر خود ہے ہی لفظ نبی. استنبا متا اس تم بکتا, آپ کو رب نے تاج نبوت کب پہنایا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد, تاج پہنا دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. اور یہاں ساتھ یہ اضافہ بھی ہے, فرحین اخذ من المی, وہ وقت جب سے میثاق لیا گیا تھا جو میں نے آیت پڑھی, فرمایا وہ میثاق لینے سے پہلے مجھے نبی رب نے بنایا تھا اور پھر میثاق